بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں یکم رمضان المبارک سے اس سیگمنٹ جو کہ تقریباً 3:20 پر آپ دیکھتے ہیں افطار میں عرض کیا قیامت کی نشانیاں، قیامت سے پہلے، قیامت سے پہلے چھوٹی نشانیاں کیا ہیں، بڑی نشانیاں کیا ہیں، جنت کا کیا عالم ہوگا، جہنم کا کیا عالم ہوگا۔ آج اب ایک داستان سنیے اسی تسلسل میں، اسی کانٹیکسٹ میں۔ اس کا براہ راست تعلق نہیں ہے لیکن انتہائی براہ راست تعلق ہے ان تمام تر واقعات سے، یا جنت و جہنم کے ماحول سے، یا جو ہمارا انجام ہونا ہے اس سے۔ ایک داستان سنیے یا حکایت سنیے، اور اچھا یہ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو حقیقی یا غیر حقیقی ہو سکتی ہیں، مگر ان کے اندر جو چھپے ہوئے سبق ہوتے ہیں وہ بہت کمال کے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ داستان اب سنیے۔ بھائی زمانہ قدیم ہے، بہت پرانا زمانہ ہے، ایک سلطنت ہے، ایک ملک ہے، اور اس ملک کا ایک دستور ہے۔ دستور کیا ہے؟ بڑا عجیب دستور ہے۔ کیا دستور؟ یہ ہے کہ اس ملک کا، ہر ملک کی طرح ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن مختلف کیا ہے؟ اس ملک میں مختلف یہ ہے کہ اس سلطنت میں یا اس ملک میں بادشاہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے، ہر بادشاہ 1 سال کے لیے۔ عجیب سی بات ہے۔ جی ہاں، ہر 1 سال بعد بادشاہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا بادشاہ منتخب کیسے کیا ہے تو اس کی ایک الگ داستان ہے، چھوڑ دیجیے اس کو۔ ہر 1 سال بعد بادشاہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جب 1 سال بعد بادشاہ کا ٹینیور کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر بادشاہ کہاں جاتا ہے؟ جب مدت مکمل ہو جاتی ہے تو 1 سال کی، تو بادشاہ کو اس کی سلطنت کے جو لوگ ہیں وہ ایک جزیرے میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ ایک اصول بنا ہوا ہے اس مملکت کا۔ تو بس اب یوں ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ بادشاہ آتے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ 1 سال گزارتے ہیں، عیش و عشرت میں 1 سال گزارتے ہیں، مزے میں 1 سال گزارتے ہیں، تمام اختیارات، تمام پاور، دولت، شہرت، سب کچھ۔ اور جب وہ بادشاہ منتخب ہوتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ پورے کا پورا 1 سال، 365 دن تو ہوتے ہیں اس کے بعد، پورے کا پورا 1 سال اس کا مال، دولت، شہرت، عیش و عشرت وغیرہ میں ایسے گزر جاتا ہے کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ 1 سال مکمل ہو جاتا ہے۔ اور جب 1 سال مکمل ہو جاتا ہے تو بادشاہ بڑا اداس ہوتا ہے کہ اب اس کا وقت ختم ہونے والا ہے بادشاہت کا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ مل کر اسے ایک تنہا ویران جزیرے میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا ایک اور دستور بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب بادشاہ کی رخصتی کا وقت آتا ہے نا، یعنی جب بادشاہ نے 1 سال مکمل کر لیا، اس کو جزیرے میں چھوڑنا ہے، تو ان کا ایک رواج ہوتا ہے کہ ساری کی ساری قوم بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی دھوم دھام کے ساتھ، جلوس کی شکل میں بادشاہ کو جزیرے میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ تو جب وہ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب نیا بادشاہ آئے گا، نئے رولز، دیکھیں اب کیا ہوگا۔ اس دن لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں یا لوگ بڑے نارمل حالات میں ہوتے ہیں، اس دن بادشاہ بڑا اداس ہوتا ہے اور دل ہی دل میں سوچ بھی رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں 1 سال پہلے جو بادشاہت قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ پتہ نہیں ٹھیک بھی تھا یا نہیں تھا۔ اس وقت تو سب بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر آج سب غلط لگ رہا ہے، عجیب و غریب لگ رہا ہے۔ تو بہرحال اسی انداز سے بادشاہوں کے آنے کا اور جانے کا سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ ایک نیا بادشاہ آیا۔ اب یہ جو بادشاہ ہے یہ پہلا بادشاہ ہے جو باقی بادشاہوں سے بڑا مختلف ہے۔ کیسے؟ یعنی جو باقی بادشاہ تھے وہ اپنے انداز کی ایک زندگی گزارتے تھے، یہ بڑا سادہ زندگی گزارتا تھا، لوگوں کی فلاح و بہبود، فلاحی کام، غریبوں کے کام آنا، اپنے دربار کو عام لوگوں کے لیے کھول دینا، مطلب اس طرح کا بادشاہ تھا۔ ٹھیک، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا مختلف بادشاہ ہے، لیکن انجام اس کا بھی ہونا ہے، 1 سال بادشاہ رہے گا، کچھ چھوڑ کر آ جائیں گے سب جزیرے میں۔ ٹھیک ہے۔ اس بادشاہ نے، بڑا دلچسپ ہے، اس بادشاہ نے کچھ دنوں بعد ایک کام کیا جو بڑا ان یوزول کام تھا، بڑا غیر معمولی کام تھا۔ اچھا جی، وہ کیا؟ ایک دن دربار لگایا، سب کو بلا لیا، بادشاہ سلامت نے جی وزیروں کو بلایا ہے، مشیروں کو بلایا ہے، سب کو بلایا ہے، آؤ دربار میں حاضر ہو، کوئی اہم اجلاس ہے۔ اچھا بھائی، سب کے سب حاضر ہو گئے، بادشاہ کو حکم تھا۔ بادشاہ بیٹھا ہے تخت پر، سب سے مخاطب ہو رہا ہے، کہہ رہا اچھا جہاں 1 سال بعد جس جزیرے میں تم سارے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے ہو، کہا جی جی، مجھے بھی چھوڑ کر آؤ گے؟ کہا جی۔ تو
ذرا مجھے دکھاؤ وہ جزیرہ کہاں ہے، میں اس جگہ جانا چاہتا ہوں، اس جزیرے کا دورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، ابھی تو آپ کی بادشاہی شروع ہوئی ہے، ابھی تو 10-15 دن ہوئے آپ کو بادشاہ بنے ہوئے، آپ نے وہاں جانا ہے 365 دن بعد، آپ کی مملکت ہے، آپ کے پاس مال دولت سب، آپ اپنے حساب سے زندگی گزاری۔ کہ نہیں میں ابھی اس جگہ پہ جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کا حکم تھا تو تعمیل تو ہونی تھی، لیکن یہ سارے کے سارے جو اس کے وزیر ہیں مشیر ہیں دل میں ہنس رہے ہیں کہ یہ کیا بیوقوف انسان ہے، کون بادشاہ آ گیا ہے، ابھی اس کے عیش کرنے کے دن ہیں، ابھی اس کے سکون سے گزارنے والے دن ہیں، اور یہ ابھی سے اس جگہ کی فکر کر رہا ہے جہاں پہ اس کو 1 سال بعد جانا ہے۔ بہرحال بادشاہ کا حکم تھا، حکم پورا ہونا تھا، ہو گیا۔ کیا ہوا؟ بادشاہ کو وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ آیا ہے جو کہ ابھی بادشاہ ہے، اس کو بادشاہ بنے ہوئے 10-15 دن ہوئے، اور وہ اس جگہ کا دورہ کرنے کے لیے جا رہا ہے جہاں پر اس کو 1 سال بعد جانا ہے۔ پہلی دفعہ اور لوگ ہنس رہے ہیں، کیا بیوقوف بادشاہ ہے۔ اچھا بھائی، بادشاہ کی سواری اپنے محل سے چلی اور چلتے چلتے ایک لمبا سفر طے کرتے ہوئے دور دراز کے اس علاقے اس جزیرے میں پہنچ گئی۔ بادشاہ جزیرے میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ وہ جزیرہ کیا ہے؟ جنگل ہے، وحشت ناک، خوفناک، جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا، خوف، بو، گندگی، جانوروں کی آوازیں، یہاں تک کہ اس نے وہاں پچھلے بادشاہوں کی باقیات دیکھی، ڈھانچے، ہڈیاں پچھلے بادشاہوں کی، چونکہ ہر بادشاہ کو سال بعد وہیں لایا جاتا تھا۔ اب یہ سمجھ گیا کہ بھائی 1 سال بعد، ابھی تو 1 سال آنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے، لیکن جب یہ 1 سال مکمل ہوگا، جو کہ ہو جائے گا، تو پھر میرا بھی یہی حال ہوگا۔ آج تو میں ان جنگلی جانوروں کو دور سے بیٹھ کر اپنے پروٹوکول میں محافظوں کے ساتھ دور سے نظارہ دیکھ رہا ہوں نا، تو آج تو میں محفوظ ہوں، کل میں بھی ان جنگلی جانوروں کی خوراک بننے والا ہوں، اس کا مطلب کل میرا بھی یہی حال ہونے والا ہے، یہ جنگلی جانور مجھے بھی چیر پھاڑ کھائیں گے۔ قافلہ واپس پہنچا، ٹھیک، بادشاہ نے کچھ دنوں بعد ایک اور اجلاس بلایا۔ لوگ پھر حیران کہ ابھی یہ اس کے عیش کرنے کے دن ہے، یہ اتنا لمبا، 365 دن ہے اس کے پاس، یہ اتنا لمبا سفر طے کر کے، پتہ نہیں زمانے میں سفر میں کتنا وقت لگتا ہو، اتنا لمبا سفر طے کر کے جزیرے میں گیا، واپس آئے، اب پھر ایک اجلاس بلا لیا۔ اچھا بھائی، پھر اجلاس ہو گیا۔ اب کیا کہا جی بادشاہ سلامت نے؟ کہنے لگے کچھ دنوں بعد ہم دوبارہ اس جزیرے میں جائیں گے۔ اب تو لوگوں نے کہا یہ بالکل ہی پاگل ہو گئے، کہ مطلب یہ اس کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ ابھی اتنا لمبا سفر طے کر کے گیا ہے، واپس آئے، اب کہہ رہے کچھ دنوں بعد دوبارہ اسی جزیرے۔ بھائی اس جزیرے میں ہے کیا جو وہاں جانا ہے؟ وہاں تو جانور ہیں، وہاں تو خوف ہے، بو ہے، گندگی ہے۔ بادشاہ نے ساتھ میں ایک اور حکم جاری کیا، اب کی دفعہ اس جزیرے پر میں اکیلے نہیں جاؤں گا، یا صرف میرے وزیر ساتھ نہیں جائیں گے، اچھا پھر کچھ مضبوط اور توانا جسم کے مزدور بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ مزدور ساتھ جائیں گے؟ جی ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بادشاہ صاحب نے کہا حکم کی تکمیل ہونی تھی، ہو گئی۔ سارے کے سارے مزدوروں کو لے کر بادشاہ سلامت جزیرے پر پہنچے۔ جزیرے پر کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے بادشاہ سلامت۔ اچھا جی وہ کیا؟ بادشاہ سلامت جزیرے پہ کھڑے رہ کے حکم جاری کر رہے ہیں، کیا 1 ماہ کے اندر اندر مکمل طور پر اس جنگل کو صاف کر دیا جائے، 1 ماہ کے اندر اندر تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے، 1 ماہ کے اندر اندر تمام فالتو درخت کاٹ دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کہہ رہے تو کر دیں بھائی، ٹھیک ہے۔ لوگ سوچ بھی رہے ہیں کہ اب یہ بادشاہ کا ایک اور معمول تھا، خزانے سے جتنا حصہ اس کو ملتا تھا اس میں سے کچھ حصہ یہ خرچ کرتا تھا اور بیشتر حصہ اپنی جیب سے اسی جزیرے کو آراستہ کرنے میں لگا دیتا تھا، اور ہر ماہ بادشاہ خود جزیرے کا دورہ کرتا تھا اور اس کام کی نگرانی بھی خود کرتا تھا۔ اب جب بادشاہ سلامت خود ایک کام دیکھ رہے ہیں تو پھر کام بھی بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ پہلے مہینے میں ہی جنگل ختم، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو نیا حکم جاری کر دیا، کیا؟ کہا بھائی جزیرے کے مختلف مقامات پر باغات تعمیر کیے جائیں، اچھا بنا دیے گئے۔ نیا حکم جاری کر دیا، کہا بھئی ساتھ ہی مختلف پالتو جانور مثلاً گھائے، بھینس، مرغیاں، بکریاں، بطخیں وغیرہ یہ بھی جزیرے پر منتقل کر دی جائیں، اچھا بھی کر دیا گیا۔ دوسرا مہینہ ختم ہوا، دوسرے مہینے کے اختتام پر بادشاہ نے نیا آرڈر جاری کر دیا، کیا؟ جزیرے پر ایک شاندار گھر تعمیر کیا جائے، اچھا بھی کر دیا گیا۔ ساتھ ہی نیا حکم جاری کر دیا، کیا کہا؟ کہا بھئی ساتھ ہی جزیرے پر ایک چھوٹی سی بندرگاہ بھی بنا دی جائے، یہ بھی کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا،
جزیرے پر تعمیرات ہوتی گئی، یہاں تک کہ کچھ مہینے گزرنے کے بعد جزیرہ کیا تھا ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہو گیا۔ جزیرے کا رنگ ہی بدل گیا، خوبصورت شہر بن گیا، یہاں تک کہ 1 سال مکمل ہو گیا۔ سال مکمل ہو گئے، اب بادشاہ کی واپسی کا وقت ہے۔ حسب روایت لوگ آئے، لوگوں نے بادشاہ کو اپنا شاندار لباس پہنایا، ہاتھی کی سواری پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر بات کہہ سکے اور اس جزیرے میں جا سکے۔ یہ تو کام بڑا معمول کا ہے، ہر سال بعد بستی والے کرتے ہیں، لیکن آج ایک چیز غیر معمولی ہو رہی ہے، وہ کیا؟ خلاف معمول یہ ہے کہ یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت خوش تھا۔ لوگ حیران ہوئے، لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، جتنے بھی بادشاہوں کا آخری دن ہوتا ہے اس سلطنت میں بڑے اداس ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، مغموم ہوتے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، آپ خوش ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بس بادشاہ کا جواب حاصل کلام سنیے گا، سب بہت خوش ہوتے ہیں، آپ کے سب بہت ناراض ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، مغموم ہوتے ہیں، آپ کو ہم نے عام دنوں میں اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا آپ کو ہم نے آج خوش دیکھا ہے۔ ان بادشاہوں کو ہم عام دنوں میں بہت ہی خوش دیکھتے تھے، آج کے دن اداس ہوتے تھے، آج کے دن اتنا خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ارے مجھ سے پہلے والے بادشاہ سارا زور 1 سال کی شاہانہ زندگی کو سنوارنے میں لگا دیتے تھے، اور جہاں انہیں باقی ساری زندگی گزارنی تھی وہ محلات اور حکومت کی رنگینیوں میں اسے بھول جاتے تھے، لیکن میں نے یہ 1 سال کی زندگی سادگی سے گزار کر عوام کی خدمت میں گزار دی اور اپنے مستقبل کو سنوارتا رہا، پس اب میں وہاں بہت سکون سے زندگی گزاروں گا، اس لیے آج بہت خوش ہوں، آج بہت خوش ہوں۔ اچھا، اب جب میں نے خلاصہ کلام، جب میں نے یہ حکایت سنی تو سوچ رہا تھا یہ کتنی عجیب سی بات ہے، مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے۔ بہت ہی بڑے بیوقوف تھے وہ سارے پرانے بادشاہ، ان کو سامنے کی ایک چیز نظر آ رہی تھی، ان کو پتا تھا کہ 1 سال بعد انہوں نے چلے جانا ہے، اور جانا بھی ایسی وحشتناک جگہ پر ہے، پھر وہیں پر ہمیشہ رہنا بھی ہے۔ اچھا، پھر ان کے پاس یہ اختیار بھی تھا کہ اگر چاہتے تو اس جگہ کو بہتر کر لیتے، مگر اپنی عیاشیوں میں اتنے مصروف رہے کہ اس کا خیال ہی نہیں کیا۔ بہت ہی بیوقوف تھے، یہاں تک کہ سال پورا ہو گیا اور پھر ان کا ٹھکانہ وہ جزیرہ ہو گیا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ تو دوسرا بادشاہ تھا، اس نے کوئی بہت بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں کی، بڑا کامن سینس استعمال کیا، بڑا عقل مند آدمی تھا کہ بھائی اس نے 1 سال بھی بہت عیاشی سے نہیں گزارا لیکن اچھے خاصے انداز سے گزارا، اور باقی کے سارے سال جو اس کو جزیرے میں رہنا تھا وہ بہت ہی عیاشی سے گزارا، سکون سے گزارا۔ تو ایک لمحے کو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ اگر میں ان بادشاہوں کی جگہ میں ہوتا تو میں کون سا والا بادشاہ ہوتا؟ وہ والے جو آئے تھے یا یہ والا ہوتا؟ میں نے اپنے آپ کو جواب دیا کہ ظاہر ہے میں وہی والا بادشاہ ہوتا جس نے جزیرے، میں اتنا بیوقوف تھوڑی ہوں، میں وہ والا بادشاہ ہوتا جس نے جزیرے کو تعمیر کروایا، کیونکہ مجھے پتا ہوتا بھائی یہ تو خالی 365 دن کے لیے، باقی تو وہاں رہنا ہے، تو میں وہ والا بادشاہ ہوتا نا، میں ان کی طرح بیوقوف تھوڑی تھا۔ لیکن حکایت کی حد تک تو میں نے یہ سوچا، لیکن جب کچھ دیر اور سوچا تو میں آپ کو اپنی فیلنگ بتا، تو پہلے میں حیران ہوا اور پھر پریشان ہوا کہ کیا واقعی میں ایسا ہی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں، یا آپ سب اپنی جگہ سوچئے، یا ہم سب بھی ابھی تو ہمیں وہ باقی سارے بادشاہ بڑے بیوقوف نظر آ رہے ہیں، لیکن میں یا ہم سب بھی کہیں وہ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں جو ان بادشاہوں نے کیا تھا؟ کیا مطلب؟ ہم سب بھی تو جانتے ہیں نا کہ دنیا کی یہ زندگی بہت عارضی ہے، اچانک کبھی بھی ختم ہو جانا ہے۔ یعنی اس بادشاہ کو تو پتا تھا کہ آج ایک دن کم ہو گیا، پھر ایک دن کم ہو گیا، 365واں دن ہی ہوگا، اس کو تو ایٹ لیسٹ معلوم تھا، نون پیریڈ تھا۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، ہمیں معلوم ہے کہ سب کچھ چل رہا ہے، اچانک ختم ہو جانا ہے سب، اور پھر جہاں جانا ہے اس بادشاہ نے تو وہاں کچھ سال رہنا تھا، ہم نے تو وہاں ہمیشہ 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 اور ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی مثال دے دوں کہ ایک طرف یہ 60 سال کی زندگی، ایک طرف 60 کروڑ سال کی زندگی، حالانکہ وہ بھی نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ، لیکن فرض کر لیجئے تو ہم جانتے ہیں نا کہ ایک طرف 60 سال ہے، ایک طرف 60 کروڑ سال ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جگہ بہت دردناک جگہ ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں 60 سال کی زندگی میں اپنے اعمال سے اس جگہ کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں، مگر کیا ہم بھی ان بادشاہوں کی طرح دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد نہیں کر رہے؟ یہاں تک کہ اچانک ایک دن ہمیں پتہ چلے گا کہ اب وقت ختم ہو گیا۔ یعنی اسے تو پھر بھی پتا تھا کہ 1 سال ہے، ہمیں تو یہ بھی۔ حضرت علی کے قول کا مفہوم ہے
کہا میں یہ نہیں جانتا کہ یہ لقمہ جس وقت میرے ہاتھ میں ہے میں اس کو نگل پاؤں گا یا نہیں نگل پاؤں گا، یہ نہیں جانتا. ہم نہیں جانتے کہ یہ ابھی یہ جو مائک جو میرے ہاتھ میں ہے میں اس کو اس طرح رکھ پاؤں گا یا نہیں رکھ پاؤں گا، یا اس سے پہلے معاملہ کچھ اور ہوگا. یہ نہیں جانتے نا، کون جانتا ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں جہاں چلے جانا ہے جس کا پتہ نہیں، جس کی مدت اتنی سی بھی ہو سکتی ہے، جس کا جانے کا وقت ابھی بھی آ سکتا ہے، وہاں جہاں جانا ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے. لیکن اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کچھ اچھی چیزیں کر کے اس معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کیا ہم ایسا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی جگہ سوچئے، میں اپنی جگہ سوچتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.